बुलेटिन में खुशामदीद। اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ کاکل میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا، افغان طالبان پاکستان پر حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے والی پراکسیز کو لگام ڈالیں۔ ہمارے پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ دشمن کا فتنہ ہند اور فتنہ خوارج کو ہائیڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ چہرے کو بے نقاب کرتا ہے۔ Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired gun Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. We rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. Like we stood firm against a much larger adversary, we shall persevere and never bow before a handful of misguided terrorists having perverted interpretation of Islam. یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان مذاکرات کا معاملہ ہے۔ پاکستان کے وفد کی سربراہی وزیر دفاع خواجہ آصف کر رہے ہیں۔ سفارتی ذرائع کا بتانا ہے کہ مذاکرات کی میزبانی قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ کر رہے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے وزیر دفاع ملا یعقوب وفد کی سربراہی کر رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان سے دہشت گرد گروپوں کی دراندازی کی یک نکاتی ایجنڈے پر بات کر رہا ہے، سفارتی حکام کا یہ بتانا ہے، جبکہ سفارتی ذرائع کہتے ہیں کہ افغان انٹیلیجنس چیف عبدالحق وثیق بھی افغان وفد میں شامل ہیں۔ پاکستانی سیکورٹی حکام بھی وزیر دفاع کی معاونت کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی مغل کوٹ سیکٹر بنو میں خفیہ اطلاع پر کامیاب کارروائی۔ فتنہ الخوارج کا سرغنہ طارق کچی اور حکیم اللہ عرف ٹائیگر ہلاک۔ آپریشن میں فتنہ الخوارج کے طارق کچی گروپ کی تشکیل کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ فتنہ خوارج کے ہلاک دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ برآمد کیا گیا۔ خارجی طارق کچی کی تشکیل 2 سال سے دہشت گردی اور بھتہ خوری میں ملوث تھی۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں سینکڑوں ہلاکتوں کے بعد خارجیوں کی بچوں اور خواتین پر بزدلانہ خودکش حملے کی کوشش۔ سیکیورٹی فورسز نے خارجیوں کا خودکش حملہ ناکام بنا دیا، 4 دہشت گرد مارے گئے۔ گزشتہ روز میر علی میں ایک کھادی پوسٹ پر فتنہ خوارج نے بزدلانہ خودکش حملے کی ناکام کوشش کی۔ دہشت گردوں کے بزدلانہ خودکش حملے میں 3 خواتین اور 2 بچے جاں بحق ہوئے۔ خارجی دہشت گرد گل بہار گروپ کے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ خارجی گل بہار افغان طالبان کی سرپرستی میں افغانستان میں چھپا ہوا ہے۔ شہریوں کو نشانہ بنانے کی قیاس آرائیاں اور دعوے بے بنیاد قرار۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں، پاکستان کو سرحدی سالمیت، عوام کے جان و مال کے تحفظ کا مکمل حق حاصل ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو سکون سے رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں عطا تارڑ نے کہا، 48 گھنٹے کی جنگ بندی میں خارجیوں نے پاکستان میں متعدد دہشت گرد حملوں کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے خارجیوں کے حملے ناکام بنائے۔ پاکستان نے افغان سرحدی علاقوں میں خارجی گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں پر حملے کیے، 100 سے زائد خارجی مارے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی۔ 1.5 سال میں دیوالیہ کے خطرے سے نکل گئے۔ معیشت کی بہتری کے لیے فیلڈ مارشل کا کلیدی کردار ہے۔ پاکستان کو دفاعی میدان میں عظیم فتح نصیب ہوئی۔ بھارت قیامت تک اس شکست سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور اپنی لیڈرشپ کے ذریعے معاشی حالت کی وہ جب ہم نے اقتدار سنبھالا، بہت مشکل چیلنجز تھے۔ IMF کا پروگرام ہمیں لینا پڑا، ڈیفالٹ سے الحمدللہ پاکستان کو نکالا۔ آج ہماری معیشت کے اشاریے بہت بہتر ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں استحکام کی طرف۔ جوہری ماحول میں پاکستان اور بھارت میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارتی فوج قیادت کو خبردار کر دیا۔ PMA کاکل میں خطاب میں کہا، اگر انڈیا نے دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان توقعات سے کہیں زیادہ جواب دے گا۔ بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔
پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل میں 152ویں PMA لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی. فیلڈ مارشل عاصم منیر مہمان خصوصی تھے. پریڈ کا معائنہ کیا, انہیں سلامی پیش کی گئی. بہترین کارکردگی پر کیڈٹ احمد مجتبیٰ کو اعزازی شمشیر اور بابر کمپنی کو قائد اعظم ایوارڈ عطا کیا. کیڈٹس نے وطن سے وفاداری اور قوم کی خدمت کا عزم دہرایا. تربیت مکمل کرنے والے کیڈٹس نے PMA کاکل میں فرائض سنبھال لیے. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پروقار پاسنگ آؤٹ پریڈ. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی. تقریب میں آمد پر حاضرین نے کھڑے ہو کر ان کا شاندار استقبال کیا. نوجوان کیڈٹس نے شاندار مارچ پاس سے حاضرین کا لہو گرمایا. نہ کمزور تھیں نہ کمزور رہیں گی, یہ بیٹیاں سرحدوں کی بھی نگہباں بنیں گی. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پریڈ کا معائنہ کیا. کیڈٹس نے وطن سے وفاداری اور قوم کی خدمت کا عزم دہرایا. حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. کیڈٹ احمد مجتبیٰ کو اعزازی شمشیر عطا کی گئی. بابر کمپنی کو قائد اعظم ایوارڈ عطا کیا گیا. دیگر کورسز میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو بھی اعزازات سے نوازا گیا. 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس, 71ویں انٹیگریٹڈ کورس اور 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے. پاس آؤٹ ہونے والوں میں عراق, مالدیپ, یمن, فلسطین, قطر, مالی, سری لنکا, نائجیریا اور بنگلہ دیش سمیت 40 ملکوں کے فوجی شامل ہیں. تقریب میں پاک فوج کے سینئر افسران, غیر ملکی سفارتکاروں اور اہم شخصیات کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. PMA کاکول میں شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا. کیڈٹس کا دفاع وطن کے عزم کا اظہار. تربیت مکمل کرنے والے کیڈٹس کا قربانی کے جذبے کے ساتھ قوم کی خدمت کا اعادہ. نیپالی کیڈٹ ٹیک راج راوت کو اوورسیز گولڈ میڈل سے نوازا گیا. بہترین لیڈی کیڈٹ کا اعزاز پانے والی ہادیہ کا قوم کی خدمت کا عزم. بنگلہ دیشی لیڈی کیڈٹ جنت الماوا بہترین فرینڈلی کنٹری کیڈٹ قرار. With the prestigious Order of Honor for being the overall best cadet of my course. I've been awarded with the prestigious President's Gold Medal. May Allah Almighty help me to lead from the front with courage and devotion to defend Pakistan till my last breath. I renew my vow to serve this nation with pride, commitment and unwavering faith. یہ سفر عزم, غیرت اور ایمان کا سفر تھا. وطن کی خاطر جان بھی قربان ہے. میرا پاک فوج میں شمولیت اختیار کرنے کا مقصد قوم کا دفاع اور ملک کی خدمت ہے. کبھی موقع ملا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا تو میں اس سے دریغ نہیں کروں گا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. ٹیک راج راوت فرام نیپال. It is a great honor for me to represent my country in Pakistan. And I shall present myself as an ambassador of Pakistan in my country. دل کو چھو لیا آپ لوگوں نے, بہت یاد آؤ گے. پاکستان. جنت الماوا from Bangladesh. The shared experience of demanding training has laid a profound foundation of friendship between us. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر کابینہ میں شمولیت کی دعوت دے دی. اہم حکومتی عہدیدار کے ذریعے کابینہ میں شمولیت کی دعوت دی گئی. نون لیگ کا موقف ہے پی پی کی شمولیت سے حکومتی کارکردگی مزید بہتر ہوگی. پیپلز پارٹی نے حکومتی پیشکش پر فوری جواب نہ دینے کا فیصلہ کیا. حکومت میں شمولیت کی پیشکش پر پیپلز پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہے. آصف علی زرداری وفاقی حکومت کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. بلاول بھٹو حکومت میں شامل ہونے کے سخت مخالف ہیں. صوبائی تنظیمیں پارٹی قیادت سے حکومت میں شمولیت کا مطالبہ کر چکی. سینئر ارکان کا موقف ہے پیپلز پارٹی کے محض اتحادی رہنے سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اپنے اعتراضات وفاق سے اٹھاتی رہی ہے. کراچی کی اسکیمز اور پانی کا ایشو آئین اور 18ویں ترمیم کے مطابق حل ہونا چاہیے. اگر وزیر اعظم سندھ میں مزید کام کرنا چاہیں تو ہم بہت خوش ہوں گے. وزیر اعظم سے میری ملاقات ہوئی, اجلاس میں احوال بیان کروں گا.
وہ ریز کرتے رہیں گے. ہم خوش ہوں گے کہ کراچی پہ کام کے لیے کام کیا جائے. ہمارا تو مطالبہ رہا ہے وفاقی حکومت سے مختلف سکیمز کے حوالے سے, کراچی کے پانی کے ایشوز کے حوالے سے, جو بھی کام ہو وہ ضرور آئینی طریقے سے اور 18ویں ترمیم کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت خوش ہوں گے اگر وزیر اعظم صاحب چاہے گا کہ مزید کام کرے. مڈل ایسٹ میں جو یہ پروگرس ہوا ہے یہ بہت بڑا کامیابی ہے. خبر دیں آپ کو, پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس. بلاول بھٹو نے وزیر اعظم اور وفاقی وزراء سے ملاقات سے متعلق آگاہ کیا ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ پی پی پنجاب کے رہنماؤں کا نون لیگ اور پنجاب حکومت سے متعلق تحفظات کا اظہار. صدر مملکت نے نواب شاہ میں اسحاق ڈار سے ملاقات پر رہنماؤں کو اعتماد میں لیا. سی ای سی ارکان نے 18 اکتوبر کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی. سانحہ کارساز کے شہداء نے جمہوریت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اجلاس کے موقع پر بلاول بھٹو کا یہ کہنا تھا. صدر مملکت بلاول بھٹو, یوسف رضا گیلانی, سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر نے شرکت کی. خیبر پختونخوا کابینہ میں پہلے مرحلے میں 8 وزیر شامل کیے جانے کا امکان. نوٹیفیکیشن آج یا کل جاری کیا جا سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی باقی کابینہ کی منظوری دیں گے. خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس پیر کو متوقع ہے. ابتدائی مرحلے میں ارشد ایوب, مینا خان آفریدی, عدنان قادری, فضل شکور, فخر جہان, شکیل خان, آفتاب عالم اور فیصل ترکی کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا. ملنگ, کلنگ اور دبنگ کے بعد پیش ہے ترنگ وزیر اعلیٰ. نون لیگی رہنما اختیار ولی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا انہوں نے اہم ایجنڈے پر اجلاس میں شرکت بھی گوارا نہیں کی. عوام مرتے رہے لیکن وہ کہتے ہیں بانی سے ملوں گا پھر امن کی بات کروں گا. ایک وزیر اعلیٰ پہلا آیا تو اس کو ملنگ کا نام دے دیا گیا, دوسرا آیا اس کو کلنگ کا نام دے دیا گیا, علی امین اس کو دبنگ کا نام دے دیا گیا. لیکن ملنگ, کلنگ, دبنگ کے بعد آج نیا ترنگ سہیل آفریدی صاحب, انہوں نے بہت امپورٹنٹ میٹنگ مس کی. پہلے اجلاس جواب آتا ہے کہ مسٹر پرائم منسٹر I am here in Islamabad but I am unable to attend your meeting. مجھے امن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میرا کام لیڈر سے ملنا ہے, لیڈر سے ملوں گا, امن کی بات کروں گا. اگر آپ کا مسئلہ عشق عمران ہے تو ہمارا مسئلہ عشق پاکستان ہے اور کچھ نہیں ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم محمد عثمان کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا. پولیس نے بتایا زارا ہائٹس کی پارکنگ سے محمد عثمان کو اغوا کیا گیا. 4 مسلح افراد نے گاڑی روکی اور محمد عثمان کو زبردستی ساتھ لے گئے. واقعہ 14 اکتوبر کی رات 7 سے 8 بجے کے درمیان پیش آیا. محمد عثمان کی اہلیہ کی درخواست پر تھانہ شمس کالونی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. خیبر پختونخوا پولیس کو بلٹ پروف گاڑیاں مل گئیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے چابیاں آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کے حوالے کی. کہا کے پی پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے. پولیس کے افسروں اور جوانوں کی بہادری پر ناز ہے. کے پی پولیس سمیت تمام سیکورٹی اداروں کو ضروری وسائل کی فراہمی ترجیح ہے. بھارت اور افغانستان کو جوہریت کا منہ توڑ جواب ملے گا. اب سکور 6-0 نہیں زیادہ ہوگا. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے خبردار کر دیا. کہا افغانستان سے ہمیشہ تکلیف ملی, اپنے پیاروں کے مزید جنازے نہیں اٹھا سکتے. دہشت گردی کا منہ توڑ جواب ملے گا. ٹی ایل پی پر پابندی کے لیے شواہد موجود ہیں. پاکستان ہو یا افغانستان ہو, ہمارے خلاف جارحیت کرے گا اس کا پھر منہ توڑ جواب دیں گے. اب شاید سکور وہ 0-6 نہ ہو, وہ شاید اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہو. افغانستان اس طرف سے ہمیں ہمیشہ تکلیف جو ہے وہ ملتی رہی ہے. اب ہم مزید اپنے جوانوں کے, اپنے افسروں کے جنازے نہیں اٹھا سکتے. کسی بھی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب جس طرح سے دیا گیا ہے ویسے دیا جائے. مسلم لیگ نون کی یہ پالیسی نہیں رہی کہ ہم سیاسی جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائیں. پابندی کے لیے تو ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے. ایسا ٹولہ ہے کہ جو ملک میں انتشار چاہتا ہے, جس طرف سے بھی ریاست کے اوپر کسی قسم کا کوئی وار ہوتا ہے وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں. وہ منتخب قیادت جو ہے اس نے منتخب ہونے کے بعد جو گفتگو کی ہے اس کے بعد ان کو پھر اعتماد میں کس طرح سے لیا جا سکتا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منی کا کہنا ہے پاکستان کی مسلح افواج کے لیے یہ منفرد اعزاز ہے کہ وہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکیں. پاکستان نے ایران سے مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا. دنیا کے تنازعات کے شکار علاقوں میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں اور اسٹریٹجک لیڈرشپ
قابل تعریف ہے۔ The recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ Pakistan has also made humble contributions towards peaceful steering of the negotiations with Iran. We stand proud of our historic and all-weather strategic cooperative partnership with People's Republic of China. Re-energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution and the need for an independent, sovereign and viable state of Palestine based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. پولیو سے پاک پاکستان، ملتان کی نادیہ کا خواب۔ نادیہ خلیل پولیو کے خاتمے کے لیے سرگرم ہیں۔ وہ گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں۔ رانا فاروق کی رپورٹ۔ یہ ہے ملتان محکمہ صحت کی پولیو ورکر نادیہ خلیل، جو گزشتہ 10 برسوں سے پولیو جیسے موذی مرض کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور ان دنوں 4 روزہ پولیو مہم میں حصہ لیتے ہوئے گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں۔ نادیہ خلیل کی خواہش ہے کہ پاکستان سے پولیو کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ بارش ہے، طوفان ہے، جیسا بھی موسم ہے، جیسا بھی ایریاز ہوتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، پولیو کے قطرے پلاتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان پولیو فری ہو جائے۔ ہماری والدین سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ وہ نہیں کرتے، بہت تنگ کرتے ہیں۔ ہم اتنی دیر دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، دروازہ کھولنا گوارا نہیں کرتے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ کوآپریٹ کریں۔ نادیہ خلیل اور ان جیسے لاکھوں پولیو ورکرز گرمی ہو یا سردی، ہر قسم کے موسم کی سختیاں برداشت کر کے قوم کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہم سب کا فرض ہے کہ ان مسیحاؤں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ رانا فاروق، ایئر وائی نیوز، ملتان۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کا مزید احوال بتائیں گے راجہ محسن اعجاز۔ جی راجہ محسن۔ کونسل کا یہ عام اجلاس تھا جس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق 67 شکایات کے ابتدائی طور پر جائزہ لیا گیا، جس میں سے 65 شکایات ایسی تھیں جنہیں داخل دفتر کر دیا گیا ہے۔ 1 شکایت پر کارروائی کو مؤخر، جبکہ 1 شکایت پر مزید کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجلاس کے دوسرے فیز میں 7 مزید کمپلینٹس کا جائزہ لیا گیا، جس میں کونسل کو دوبارہ سے اس کی تشکیل نو کی گئی تھی۔ اس پروسیس کے دوران جسٹس سرفراز ڈوگر نے خود کو کارروائی سے الگ کیا اور ان کی جگہ جسٹس اسم عتیق شاہ، جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہیں، انہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل کیا گیا۔ دوسرے فیز میں بھی 7 میں سے 5 شکایات کو داخل دفتر، جبکہ 2 پر مزید کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کل 74 شکایات ایسی تھی جن کا جائزہ لیا گیا آج، اور اس کے ساتھ ساتھ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ جوڈیشل کونسل کے اجلاس سے متعلق آگاہ کرے تھے راجہ محسن اعجاز، شکریہ آپ کا۔ پاکستان میں سونے کی قیمت تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد کاروبار میں غیر معمولی مندی آ گئی، جبکہ چاندی کے زیورات کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ لاہور سے دیکھیے محمد مظہر اقبال کی رپورٹ۔ پاکستان میں سونے کی قیمت میں اضافے کے بعد چاندی کے زیورات کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حالات اتنے مشکل ہو چکے ہیں، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ سونا خریدار کی پہنچ سے بہت دور چلے گیا۔ جن کے پاس انویسٹمنٹ ہے ان کا چلا گیا اوپر، لیکن نچلا طبقہ پس کے رہ گیا، جنہوں نے روز کھانا روز کمانا ہے۔ سونے کے بعد چاندی کی قیمت بھی 2 ماہ کے دوران 3000 سے بڑھ کر 8000 روپے فی تولہ ہو گئی ہے، اور چاندی کے زیورات بھی اب عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین طاہر مغل کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ میٹا نے نوجوانوں کے لیے جدید AI پر مبنی والدین کے کنٹرول فیچر متعارف کرنے کا اعلان کر دیا۔ نئے فیچر کے ذریعے والدین بچوں کی انسٹاگرام چیٹس کی بہتر انداز میں نگرانی کر سکیں گے، حساس یا نامناسب مواد سے بچا سکیں گے۔ یہ فیچرز اگلے سال کے شروع میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں دستیاب ہوں گے۔
मोहम्मद रिजवान की वनडे टीम की क़यादत से छुट्टी का इम्कान। पीसीबी का वनडे में रिजवान की जगह फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने पर गौर। सलमान अली आगा को T20 टीम का कप्तान बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कप्तान का फैसला नहीं किया गया। हेड कोच माइक हसन ने चेयरमैन पीसीबी को बाज़ाब्ता तौर पर खत लिख दिया। तर्जुमान ने बताया सीरीज के लिए कप्तान का नाम फाइनल करने के लिए सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटी का मुश्तरका इजलास बुलाने की सिफारिश की है। 20 अक्टूबर के इजलास में वनडे कप्तानी से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के है। दूसरे टेस्ट से कबल चेयरमैन पीसीबी का पाकिस्तान टीम के एहसास में इशाया। चेयरमैन पीसीबी ने पहले टेस्ट में शानदार कारकर्दगी पर खिलाड़ियों के जज्बे और टीम वर्क को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, इस जज्बे से खेलेंगे तो आइंदा भी मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। लाहौर में 2 रोजा महफूज बसंत मनाने के लिए सिफारिशात तैयार। तेज धारती, नायलॉन और केमिकल डोर के इस्तेमाल और बसंत वाले इलाकों में मोटरसाइकिल की दाखिले पर पाबंदी की सिफारिश की गई है। ख्वाजा नसीर रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर में महफूज और मशरूत बसंत मनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सिफारिशात सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब को भिजवा दी। शाही किला, मोची गेट, भाटी गेट और रंग महल के जोन्स में महफूज बसंत मनाने की तजवीज दी गई है। तेज धाती, नाइलॉन और केमिकल डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। डोर और पतंगों पर बार कोड लाजिम करार दिया जाएगा। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एयरवाई न्यूज।